السلام علیکم جی محترم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرا نام سید بابر علی شاہ ہے۔ کافی دن سوشل میڈیا سے جو ہے وہ میں غائب رہا، کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو آج جناب یہ ہمارے ایک پرانے جو ہیں وہ قادیانی مربی مرزائی صاحب ہیں، عمر بھائی، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ایک لنک کے ذریعے یا جو بھی۔ تو ان کے ذریعے یہ ایک ان کا گروپ ہے فیضان ختم نبوت الخامس، اس کی انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ اس میں شامل ہوں۔ تو اس گروپ میں میں شامل ہوا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ یہ یہاں پہ صرف جناب ایڈمن جو ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے یہ آپ کو سارا نظر آ رہا ہوگا، کچھ وقت کے لیے انہوں نے اس کو کھولا، تو انہوں نے کہا جی اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو بات کر سکتا ہے۔ یہ ایک ان کے نادر مربی صاحب ہیں جن کا دعویٰ یہ تھا کہ میں تحقیق کر کے جناب والا مرزائی ہوا۔ تو میں موجود تھا، یہ 9:20 کی بات ہے۔ تو یہاں سے ہماری گفتگو چلی، یہ جناب ٹاپک کی بات ہو گئی، تو مجھے کہتے ہیں جی آپ آڈیو میں آ جائیں۔ تو آڈیو سے ہمارا یہ سلسلہ چلا ہے، یہ میں آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں اور اس کی وضاحت میں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا، باقی آپ لوگ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے اوپر بات کریں۔ جی میرے بھائی آڈیو میں آ جائیں، آڈیو میں آ کر بات کریں، اور جو ہمارے موضوع ہے نا، جو تنازعات ہیں ہمارے آپس کے، ان کے اوپر بات کریں۔ جی میرے بھائی، میں انشاءاللہ آڈیو میں بات کر لیتا ہوں، کائنڈلی اپنا تعارف دے دیں ذرا۔ اور جماعت، جی میرا نام نادر ہے اور جماعت احمدیہ سے تعلق ہے میرا۔ پیدائشی احمدی نہیں ہوں بھائی، پہلے دیوبندی تھا، بعد میں تحقیق کر کے جماعت احمدی میں۔ یہ جی تحقیق شدہ مربی صاحب ہیں، اور ان کی جو درگت بنتی ہے وہ ذرا آپ دیکھیے گا۔ میرے بھائی یار بات کرنے دیں، مہربانی کریں۔ جی چلیں دیکھیں نا، کلیئر بات ہو گئی کہ آپ دیوبند سے کنورٹیڈ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو مہربانی جناب شروع کرتے ہیں بات۔ آپ کائنڈلی ذرا مجھے بتا دیں کہ آپ قرآن اور حدیث کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کیا مانتے ہیں؟ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو آنے والا امت میں جو امام مہدی تھا اور مسیح تھا وہ مانتا ہوں۔ تو اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے۔ آپ نے مجھ سے وہ بات کرنی ہے جو میرے اور آپ کے درمیان تنازع ہے۔ میں مرزا صاحب کو کیا مانتا ہوں، میں امام ابو حنیفہ کو کیا مانتا ہوں، میں امام غزالی کو کیا مانتا ہوں، یہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی۔ آپ مجھ سے وہ بات کریں جو میرے اور آپ کے درمیان تنازع ہے نا، اس کے اوپر۔ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے، میرا نام سید بابر علی شاہ ہے۔ میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے اس کے پیچھے وجہ ہے، میں بے وجہ سوال نہیں کرتا۔ تو کوشش یہی کریں آپ بھی اور میں بھی کہ ہم اخلاقیات کے دائرے میں گفتگو کریں، اور مہربانی جو دیگر ساتھی ہیں وہ ذرا اگر شفقت کریں تو ہماری گفتگو کو سنیں تو بڑی ان کی مہربانی ہوگی، جتنے بھی دوسرے دوست ہیں۔ تو جی بالکل، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ بابر علی شاہ صاحب، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ بالکل، میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی مانتا ہوں اور مسیح مانتا ہوں، لیکن اس وجہ سے مانتا ہوں کہ میرے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ زندہ آسمانوں پر نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو میں ان کو بالکل نہیں مانتا نا۔ تو جو بنیاد ہے نا مرزا صاحب کے دعوے کی، وہ وہاں سے نکلتی ہے۔ ہم بالکل بچوں والی حرکتوں کے قائل نہیں ہیں اور نہ کرتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے جناب بابر شاہ صاحب، میں نے آپ کو نا گروپ ایڈمن بنا دیا، آپ بات کریں یار۔ یہاں پہ یہ اس لیے آپ رک کے یہاں پہ بتا رہا ہوں،
یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یو آر نو این ایڈمن، یہاں پہ مجھے ایڈمن بنایا گیا۔ کچھ لوگ درمیان میں جو ہے وہ میسیجز وغیرہ کر رہے تھے، تو ڈیبیٹ کو سمپل رکھنے کے لیے مجھے جناب گروپ کا ایڈمن بنا دیا گیا کہ آپ ایز اے ایڈمن بات کریں، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ ہم بالکل بچوں والی حرکتیں نہیں کرتے، ہم بالکل مہذب طریقے سے گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے مجھے ایڈمن ٹھیک ہے بنا دیا جناب گروپ کا۔ بابر شاہ صاحب، میں نے آپ کو نا گروپ ایڈمن بنا دیا۔ جی بہت شکریہ میرے بھائی۔ دیکھیں نا، میں نے آپ سے صرف اس لیے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ اپنے اس عقیدے پہ بالکل قائم ہیں کہ آپ آنے والا مسیح مانتے ہیں اور مہدی مانتے ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ غصہ نہ کریں، اس کے علاوہ آپ مرزا صاحب کو تو کچھ نہیں مانتے، اس سے زیادہ یا اس سے کم تو نہیں کچھ مانتے۔ میں نے یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، ڈزنٹ میٹر۔ میٹر یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ یا کم تو کچھ نہیں مانتے، آپ اپنے اس عقیدے پہ قائم ہیں نا بالکل۔ اس سے زیادہ اگر کچھ اگر مانتے ہیں تو کائنڈلی وہ جی میں گروپ میں موجود تھا، اور یہ میں نے وہ وضاحت پیچھے کسی نے ان کے گروپ کا نام بدل دیا تھا۔ وہ جائز بات نہیں ہے بابر صاحب۔ بات یہ ہے کہ احادیث کے اندر جو جو مقام امام مہدی اور مسیح کو دیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہم وہ سارے مقام حضرت مرزا صاحب کو دیتے ہیں، اور وہ احادیث کے اندر وارد ہیں۔ وہ امتی نبی کا مقام ہے یا جو بھی نبوت کا مقام ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو احادیث کے اندر وارد ہے وہ تو ہمیں دینا پڑے گا نا، مجبوری ہے نا۔ جی دیکھیں نادر بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ میرا بیسیکلی آپ سے سوال یہ تھا کہ تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ آپ مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، امتی نبی مانتے ہیں۔ ذرا اس میں دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے گا کہ آپ امتی نبی ہی مانتے ہیں یا اس سے اوپر مانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ مانتے ہیں؟ جو مقام جی میں نے میرے خیال میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ احادیث کے اندر آنے والے امام مہدی اور مسیح کے جو جو مقام بیان ہوئے نا، وہ مقام ہم مرزا صاحب کو دیتے ہیں، اور ہماری مجبوری ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مقام ہم کم نہیں کر سکتے، ہاں یہ ہے کہ زائد بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو جو مقام احادیث کے اندر امام مہدی کے اور مسیح کے بیان کیے گئے ہیں، وہ مقام دینے ہماری مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ وہ جو جی بہت شکریہ۔ برائے مہربانی مجھے ذرا وہ حدیث کا حوالہ سینڈ کر دیں جس حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ وہ آنے والا مہدی میں، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، یعنی کہ سرکار نے جس حدیث میں یہ فرمایا ہو کہ وہ جو مہدی ہے وہ میں ہی ہوں گا، اور آخری زمانے میں میں دوبارہ آ جاؤں گا اپنا مسئلہ مہدی بن کے یا مسیح بن کے۔ مہربانی ذرا وہ حوالہ پیش کیجیے۔ اپنا مسئلہ بھی بتا دیں میرے بھائی، مجھے لگ رہا ہے غالباً شاید آپ اہل تشیع مسلک سے ہیں، کیا میں غلط ہوں؟ یہ اس کو کنفرم کر دیں۔ میرے بھائی میں کسی بھی مسلک کو نہیں مانتا، یہ بات پہلے کلیئر سمجھ لیں۔ میں سید زادہ ہوں الحمدللہ، اور میں کسی مسلک کو نہیں مانتا، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ہے بھائی، جس چیز کا دعویٰ نہیں ہے آپ اس کی مجھ سے کیسے دلیل پوچھ رہے ہیں، حدیث کیسے پوچھ رہے ہیں؟ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کوئی؟ جی بہت شکریہ۔ اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ آپ مرزا صاحب کو محمد نہیں سمجھتے، آپ مرزا صاحب کو کسی بھی رنگ میں محمد نہیں مانتے۔ اس کا مطلب میں یہ سمجھوں آپ کی اس آڈیو سے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے۔ صاف ستھرا، اگر میں کسی مسئلہ کو نہ مانوں تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں۔ تو اگر آپ کسی مسئلہ کو نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ سارے مسالے کو غلط سمجھتے۔ یہ
میرے بھائی آپ کا دعویٰ نہیں ہے، یہ تو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں محمد ہوں، تو آپ نے کہاں فرمایا؟ لے کر آئے مرزا صاحب کا دعویٰ، حوالہ کائنڈلی ذرا میں نے اس لیے آپ سے پیش کرنا چاہیے بھائی، لے کر آئے وہ حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہاں فرمایا ہے کہ میں محمد ہوں؟ لے کر آئے حوالہ ذرا۔ دیکھیں میرے بھائی، اب یہ دعویٰ تو میرا بھی نہیں ہے کہ میں سارے مسالک کو غلط مانتا ہوں۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں ذاتی طور پہ کسی مسلک کو نہیں مانتا۔ ہاں دیکھیں نا، یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کے سامنے حوالہ رکھ لیں جی نادر بھائی، آپ کے مرزا صاحب کی کتاب ہے جی روحانی خزائن، جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 521 ہے۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے جی، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اینڈ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جی بسم اللہ کرے جی۔ بیان ہوا ہے وہاں۔ ہاں جی بالکل، وہ پورا جو نیچے جو لکھا وہ بھی تو پڑھے نا بروزی طور پر۔ اس کا آگے پیچھے کا پیج لگائیں ذرا، پرچی مل گئی ہے آپ کو، چلیں آگے پیچھے کا پیج لگائیں، دیکھتے ہیں بھی کیا مضمون کیا بیان ہوا ہے وہاں پہ، تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں دیکھیں نا، یہ آپ نے بڑا اچھا مجھ سے سوال کیا ہے میرے بھائی کہ آپ کیوں نہیں مانتے۔ تو میں میرے بھائی اس لیے نہیں مانتا کیونکہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے فرقہ پرستی سے۔ یہاں تک محترم دوستو آپ کو سمجھ آ گئی کہ مربی صاحب پہلے کہتے ہیں جی میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، پھر میں نے کہا یہ تو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے، کہتا جی دلیل لے کے آئیں جی۔ میں نے یہ حوالہ پیش کیا تو اس حوالے کی دلیل پہ مجھے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے، جو اس کی آیات جو ہے وہ تقریباً 70ویں آیت جو ہے وہ اس میں مجھے پیش کر رہے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی یہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی تھی۔ اچھا تو یہ حوالہ مجھے جناب نے پیش کیا، جواب دیا مجھے۔ میرے بھائی دیکھیں نا، آپ ایک تحقیق شدہ احمدی ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے کا اور اس کے پیچھے کا پیج لگائیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو کائنڈلی ذرا یہ بھی کلیئر کر دیں کہ آپ نہیں جانتے اس بارے میں۔ جی میرے بھائی، آپ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مہربانی ذرا بات آڈیو میں کھل کے کرے نا، جی میرے بھائی میں نے تو تحقیق کی ہوئی ہے، لیکن ابھی دعویٰ آپ نے کیا ہے نا، ابھی ثبوت آپ نے پیش کرنا ہے، تو ثبوت لے کر آئے میرے بھائی۔ جو میں نے آپ سے پوچھا نا کہ پورا جو مضمون ہے نا اس کو بیان کرنا چاہیے نا۔ خیر یہ میں نے آپ کے سامنے، ایک تو وہ آپ نے وہ لے کر آنا ہے، پورا آگے پیچھے کے صفحے لے کے آنے، اور نچلی جو لائن ہے نا وہ بھی پڑھیں بروزی طور پر۔ بروز کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ بروز کا مطلب پتہ ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ امتی نبی، یعنی کہ جو شاگرد ہوتا ہے نا، غلام ہوتا ہے۔ بروز جو ہوتا ہے نا وہ اصل نہیں ہوتا، بروز کا مطلب ہوتا ہے سایہ۔ جو سایہ ہوتا ہے نا وہ اپنے اصل کا سایہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ سایہ خود ہی اصل بن جائے۔ تو آپ کو بروز کا مطلب بھی نہیں پتہ۔ خیر چلیں، یہ میں نے آپ کے سامنے نا آیت لگائی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد، جب تو نے کنکریاں پھینکی تھیں تو تو نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اب سب کو پتہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر کنکریاں کس نے پھینکی تھی، آپ کو بھی پتہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، تو نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی۔ جی بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے وضاحت فرما دی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کو غلام محمد مانتے ہیں، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام محمد، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے کہ آپ مرزا صاحب کو محمد مانتے ہیں لیکن وہ والا محمد نہیں مانتے جو میرے آقا تھے مکہ شریف میں۔
دیکھیں میرے بھائی، جذباتی بالکل بھی نہیں ہونا، بڑی تحمل مزاجی سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو محمد مانتے ہیں، بروزی طور پہ، چلیں یہ کہہ لیں کہ آپ بروزی طور پہ تو محمد مانتے ہیں جی، یہ بات آپ بالکل مان رہے ہیں، کلیئر ہے جی؟ میرے بھائی دیکھیں، پر تھا میں مرزا صاحب کو انہی معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں جن معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کہا۔ یہ دوبارہ ذرا کلیئر کیجئے گا ذرا۔ مربی صاحب کہہ رہے ہیں حضور نے اللہ اپنے آپ کو اللہ کہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، یہ ذرا دوبارہ سنیے گا۔ میں مرزا صاحب کو انہی معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں جن معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کہا۔ میں مرزا صاحب کو انہی معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں جن معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کہا۔ میرے بھائی دیکھیں، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اس کا مطلب یہ بن گیا کہ سرکار نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا سایہ ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے؟ میرے بھائی دیکھیں نا، یہ تو آپ طویل پیش کرنے لگے ہیں۔ میں نے طویل نہیں مانگی آپ سے، میں نے آپ سے سوال کیا تھا اور اس کا جواب مانگا تھا۔ مہربانی کریں، اس آیت سے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں انشاءاللہ اس پہ بات ضرور آپ سے کروں گا۔ لیکن میرا جو سوال تھا، مثلاً آپ کا یہ مطلب ہے کہ اس آیت میں وما رمیتا اذ رمیتا میں جو اللہ نے کہا تھا کہ محبوب آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہے، یا اللہ نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ جب کبھی قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار جو ہیں وہ اللہ کا سایہ بن گئے تھے اس وقت، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سلم نے چلائی تو میری نا آپ سے میرے بھائی گزارش ہے کہ ایک وقت میں نا ایک ہی آڈیو۔ جی بہت شکریہ میرے بھائی، میں نے جو ہے وہ آپ کی آڈیو کیونکہ بہت لیٹ آ رہی ہے، شاید اس وجہ سے دوسری آڈیو آپ تک جلدی پہنچ جاتی ہے، تو میں آپ کی آڈیو سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بروز ہے، یعنی کہ اللہ کا سایہ ہے، اور یہ آپ نے کسی حدیث سے لیا ہے یا آپ نے خود سے ہی کسی قرآن کی آیت سے نکال لیا ہے کہ سرکار جو ہیں وہ اللہ کا سایہ ہیں؟ مہربانی اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حوالہ موجود ہے۔ نہیں، آپ مجھے سمجھا دیں، یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیا مطلب ہے ان کا؟ چلیں مجھے آپ سمجھا دیں، بات کلیئر ہو جائے گی، سمجھائیں اس کا۔ آپ نے کہا جی یہ ایک الگ بات ہے، تشریح طلب ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کو سمجھانے نہیں آیا، میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے مرزا صاحب کا جن پر تحقیق کر کے آپ جناب مرزائی ہوئے ہیں، آپ کے مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں محمد ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے مجھے کہا کہ وہ انہوں نے بروزی طور پہ کہا، اس کی دلیل کے طور پہ آپ نے مجھے دو آیتیں پیش کی ہیں، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور دوسری آیا مبارکہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ والی، جب سرکار نے جو ہے وہ صحابہ سے عہد لیا تھا، اب وہ اللہ نے ید اللہ فوق ایدیہم کہا، تو میرے بھائی آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے سرکار اللہ کا سایہ ہیں اس طرح سے مرزا صاحب اللہ کا سایہ ہیں، آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں نے آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ مہربانی فرما کے ذرا یہ فرما دیں کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں؟ جی بابر صاحب، کیوں نہیں سمجھانے آئے آپ قرآن مجید نہیں سمجھا سکتے ہمیں؟ ہیں؟ تو آپ کا فرض ہے نا، آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ مسلمان ہیں تو آپ کا فرض ہے۔ اچھا آپ مجھے سمجھانے نہیں آئے لیکن آپ اعتراض کرنے آئے میرے بھائی، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ جیسا آپ نے میرے اوپر اعتراض کیا تھا نا کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو محمد ہی قرار دے دیا، تو میں نے آپ کے سامنے بالکل ویسی قرآن کی آیت رکھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لگا غور کر لیں کہ یہ کیا کوئی بنتا ہے، تک بنتا ہے پنجابی کی آنے نے، بھی آپ کی بھائی آپ یہ آڈیو کی میرے بھائی دیکھیں، آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ میں ہیں اور
یہ بالکل جو اس وقت آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کی ہر چیز کی ایک بات کی دلیل ہوتی ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا تھا۔ تو مہربانی کریں اس بات کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، واضح طور پہ یہ بات کلیئر کریں کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سایہ مانتے ہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سایہ مانتے ہیں جو احمدی حضرات ہیں؟ اس بات کو ذرا کلیئر کریں مہربانی، ادھر ادھر نہ گھمائیں، یہ آپ سمجھائیں یہ نہ سمجھائیں۔ میں آپ کو سمجھانا نہ سمجھانا مطلب کیا ہے یہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے دلیل پیش کی ہے کہ جس طرح سے مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، مرزا صاحب اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سایہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ کا سایہ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ پہلے کلیئر تو کریں نا بات۔ اور میرے بھائی آپ اپنی بات کی دلیل دے کے اور دلیل کی تشریح مجھ سے چاہتے ہیں۔ آپ ایک تحقیق شدہ احمدی ہیں، میرے قادیانی ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اس چیز کی دلیل دی ہے کہ مرزا صاحب ویسے ہی محمد ہیں، سایہ ہیں، سوری آپ کے کہنے کے مطابق جیسے محمد رسول اللہ، آپ وہ آیت لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آیت کا یہ بنتا ہے کہ آپ سرکار کو اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، مہربانی کریں یہ پہلے کی ذات کے اوپر بھی وارد نہیں دیکھیں میرے بھائی، اب آپ نا تھوڑا سا غصہ ہو رہے ہیں، اور میں تو آپ سے ڈیبیٹ میں نہیں ہوں، میں تو آپ سے مسئلہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ جو اعتراض آپ نے کیا ہے نا مرزا صاحب کے اوپر، تو وہی اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی وارد ہو سکتا ہے اگر آپ کے اصول کو مانا جائے۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ او بھائی دیکھیں، میں بالکل غصہ کرتا نہیں، اللہ کے فضل سے میں غصہ کرتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا میں نے اعتراض کیا، جی ٹھیک ہے میں نے مان لیا، آپ نے اس اعتراض کے رد میں یہ دلیل دی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے میرے اعتراض کے رد میں یہ دلیل دی ہے۔ اب جب اس دلیل کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانیں، آپ کلیئر کٹ مان لیں نا اس بات کو کہ آپ سرکار کو اللہ کا سایہ مانتے ہیں، آپ مجھ سے ہی اس پہ کاؤنٹر کوسچن کیے جا رہے ہیں کہ آپ مجھے سمجھائیں بھائی، سمجھانا یہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں۔ آپ نے دلیل دی ہے میرے اعتراض پہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ڈیبیٹ کا اصول یہ ہے کہ دلیل کو آپ نے اون کرنا ہے، تو نہیں دیکھیں میرے بھائی، اب آپ نا تھوڑا سا غصہ ہو رہے ہیں، اور میں تو آپ سے ڈیبیٹ میں نہیں ہوں، میں تو آپ سے مسئلہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، وہ اعتراض وارد کریں۔ چاہ رہا ہوں جو اعتراض آپ نے کیا نا مرزا صاحب کے اوپر، تو وہی اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی وارد ہو سکتا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، وہ اعتراض وارد کریں۔ میرے بھائی آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، میں آپ کی پوری آڈیو سن رہا کر دیتے ہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے بھائی، بات پہلے پوری سن لیں۔ جو پہلی بات تو یہ کہ بھائی آڈیو نا پہلے پوری سن لیا کریں۔ میرے بھائی دیکھیں، آپ یہ اعتراض یا تو آپ کو کوئی غیب کا علم ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں آڈیو سنتا ہوں کہ نہیں سنتا، یا تو میری آڈیو سے آپ کی بات کا جواب نہیں نکل رہا، تو پھر آپ میں جواب دیں بے شک، لیکن آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں نا وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ ابھی آڈیو گئی ہے، 2 سیکنڈ ہوئے، تو آپ کیسے آپ نے آڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی اس کا؟ میرے بھائی میں نے وہ ایک آڈیو کا وہ میں نے آپ سے اوپر سوری کیا ہے، تو دوبارہ سے سوری کرتا ہوں جناب۔ باقی رہ گئی بات آڈیو سننے کی، تو ظاہر سی بات ہے جب میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں تو میں سن کے دے رہا ہوں۔ چلیں مثال کے، اچھا میرے بھائی جہاں تک آپ کے اعتراض کا تعلق ہے وہ میں نے آپ کو کئی دفعہ جواب دیا ہے، لیکن آپ نا سننا نہیں چاہ رہے نا۔ آپ ایک ناقد کی حیثیت سے، ایک معترض کی حیثیت سے آئے ہیں۔ اچھا جو آپ پرچی لے کر آئے تھے نا وہ ہزاروں دفعہ ہم نے دیکھی ہوئی ہے، نہ اس کے آگے کا آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے نہ پیچھے کا، بس وہ پرچی چلاتے جا رہے ہیں آپ لوگ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ میں بروزی طور پر، بروز کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ بروز کا مطلب ہوتا ہے سایہ، اور سایہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اصل سے الگ ہوتا ہے، وہ اصل نہیں ہوتا۔ آپ نے پہلے جھوٹا اعتراض کیا کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو محمد قرار دیا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ میں بروزی طور پر ہوں۔ اچھا
اس کے جواب میں نے آپ کے سامنے بالکل اسی قسم کی 2 آیات پیش کی ہیں، اور ان 2 آیات کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ کا وجود قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا آپ مجھے جواب نہیں دے رہے۔ جو اعتراض، جس نوعیت کا اعتراض آپ نے میرے اوپر کیا یا مرزا صاحب کے اوپر کیا، آپ کے اصول کے مطابق وہی اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا میرے بھائی، اب آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ 2 4 5 الزامات مجھ پہ یک کے بعد دیگرے لگا دیے ہیں۔ میری بات کا جواب آپ نے کوئی نہیں دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس، ہم نے پرچیاں پکڑی ہیں، چلیں بقول آپ کے ہم وہی مان لیتے ہیں۔ آپ نے کہا بروزی طور پر، بروز ہوتا ہے سایہ، سایہ کسی بھی جسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کے فرمان کے مطابق آپ نے کہا کہ مرزا صاحب ویسے ہی سایہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح کہ سرکار سایہ ہے اللہ کا۔ تو اب آپ اس بات کو اون بھی نہیں کر رہے، آپ اس بات کو مان بھی نہیں رہے، اور الٹا آپ مجھ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تشریح کریں، اور میری بات کا جواب آپ نے بالکل بھی نہیں دیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں محمد ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بروزی طور پر ہوں، جیسے کہ سرکار کے بارے میں آپ نے آیتیں لگائی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر تشریح، ابھی آپ نے پھر 2 آڈیو کر دی ہیں یار، خدا کے لیے یار 1 آڈیو کریں بھائی، میں آپ سے کتنی دفعہ عرض کر اور میرے بھائی پہلے سکتا ہوں خدا کے لیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یار میں نے آپ سے وہ جو کی ہے نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر ہیں، وہ بالکل ایک ظاہر اور باہر بات ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے ہاتھ کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر تشریح کرنی پڑے گی نا، ورنہ تو پھر ہم بھٹک جائیں گے نا۔ تو وہاں تشریح کرنی پڑے گی، تعویل کرنی پڑے گی کہ اپنے آپ کو اللہ کا مظہر قرار دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بالکل آبویس چیز ہے، اس کے اندر کیا اتنی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا۔ یہ میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ اگر آپ تعویل نہیں کریں گے تو پھر مانیں، اصل مانیں، پھر نعوذ باللہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ بن گیا تھا، پھر یہ ماننا پڑے گا، جو کہ بالکل محال ہے۔ تو مظہر ہی ماننا پڑے گا نا، یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مظہر ہو گیا، بروز ہو گیا، ایک ہی بات ہوتی ہے نا، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ تشریح قبول نہیں ہے تو پھر آپ کر دیں۔ یا تو آپ کوشش کریں کہ آپ پڑھ لیں، سرکار نے نہیں فرمایا، یہی تو میں بات آپ سے کتنی دیر سے سمجھانے کی، یہاں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سرکار نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا ہاتھ ہوں، وہ اللہ نے کہا بھائی، اللہ نے کہا ہے سرکار کو۔ اب دیکھیں نا، 2 الگ الگ باتوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں مربی صاحب، اور کہیں کی بات کہاں لگا رہے ہیں؟ یا مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں، وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا میں اپنے بندے کو لے گیا، سرکار نے تو نہیں کہا میں گیا۔ تو یہاں ہونا چاہیے تھا کہ سرکار کہتے کہ وہ میرا بروز ہوگا، وہ میرا ذل ہوگا، یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ مربی صاحب آ کے پھنس گئے۔ اب مربی صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو محمد کا ہی نہیں۔ اب میں نے دوسرا جو ہے وہ حوالہ لگایا، یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 18 ہے، اور لیں جناب، یہ حوالہ بھی لیں، آپ کے مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 207 ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے جی نہیں میں وہ والا محمد نہیں ہوں، اور یہاں پہ تو مرزا صاحب قرآن کی آیت لکھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہ آیت تو میرے آقا کے لیے اتری تھی، اور آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس جو وحی آئی تھی اس میں میرا ہی نام محمد الرسول رکھا گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جناب امتی نبی، غلام نبی مانتے ہیں۔ آپ کے مرزا صاحب تو رسول بننے کے چکر میں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں رسول ہوں اور محمد بھی ہوں۔ جی اللہ نے کہا ہے نا سرکار کو، تو سرکار نے پھر آگے لوگوں کو بتایا نا، یا پھر اللہ نے ڈائریکٹ لوگوں کو بتا دیا؟ ظاہر سی بات ہے نبی نے بتایا نا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے۔ تو غور کر لیں جی علمی لیول پہ جناب۔ اور میرے بھائی اور جناب دیکھیں، آپ ایک تحقیق شدہ مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، آپ سے تو اس طرح کی بات ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی کیا لوگ ایسی مان ایسے کہ آپ کبھی کہتے ہیں جی رسول نے کہا، کبھی کہتے ہیں اللہ نے کہا۔ آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، اور آپ سرکار سے ملا رہے ہیں، کبھی سرکار کو اللہ کا سایہ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ یار کیا کہہ رہے ہو یار؟
ایسے نہیں میرے بھائی، پہلے ایک حوالے کے اوپر بات ہوتی ہے پھر دوسرا حوالہ رکھا جاتا ہے. پہلے ایک حوالے کو حل کر لیں پھر دوسرا حوالہ بھی لائیں نا. آپ نے مجھ سے اتنے سوال کیے، میں نے آپ کو جواب دیے، پھر میں نے آپ کے سامنے 2 آیات رکھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ کہہ 2 آیات رکھی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی اللہ نے کہا تھا. تو بھائی اللہ نے کہا تھا، اس کی کوئی تشریح تو ہوگی نا. یہ بغیر تشریح کے ہے، بغیر تعویل کے ہے. اگر اللہ نے اپنی نبی کو کوئی بات بتائی ہے تو نبی نے آگے لوگوں کو بتائی ہے. بھی فرقہ نہیں بتاتا. نہیں وہ مجھے پتا ہے، تحقیق شدہ، میں نے آپ لوگوں کے اوپر بھی تحقیق کی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے آپ لوگ کہاں سے بات کرتے ہیں. یہ جو آپ نے اپنا فرقہ چھپایا ہے نا ابھی، یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کیوں چھپاتے ہیں آپ لوگ. اور میرے بھائی، میں اپنی بات کی دلیل پہ ہی رہتا ہوں، میں نے وہی بات کی ہے. آپ میرا خیال ہے میری آڈیو سن رہے ہیں، جو آپ خود کر رہے ہیں آپ کو خود یاد نہیں ہے. آپ ذرا اپنی آڈیو پیچھے جا کے سنیں. آپ نے کہا مرزا صاحب، مجھ پہ آپ نے یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے ہمارے مرزا صاحب پہ الزام لگا دیا کہ میں وہی محمد ہوں. اب یہاں پہ آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں وہی محمد ہوں، محمد رسول اللہ مجھے کہا گیا ہے. میں نے تو اس کی دلیل پہ آیت لگائی ہے، یہ آپ کے حوالہ لگایا ہے. اب آپ نے جو آیتیں پیش کی ہیں آپ ان آیتوں کو آن ہی نہیں کر رہے. آپ نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ آپ سرکار کو اللہ کا سایہ مانتے ہیں. ذرا کہیں تو صحیح نا، مہربانی کریں، ہمت تو کریں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ حوصلہ کر کے یہ ذرا آڈیو میں بتائیں کہ آپ سرکار کو اللہ کا سایہ مانتے ہیں. وہاں پہ آپ جا نہیں رہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ تشریح کریں، دلیل آپ دیں. جناب دیکھیں نا، یہ بھی آپ ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں بغیر کسی پروف کے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی الہام چلہام ہوتے ہوں گے. چلیں ہم اس بات پہ بحث نہیں کرتے. میں نے آپ کو اتنی دیر سے جس چیز پہ ہماری بات گفتگو ہو رہی ہے، برائے مہربانی اس موضوع پہ رہیں. اور آپ صرف اور صرف سوال کر رہے ہیں. جو آپ نے 2 دلائل دیے ہیں وہ آپ آن نہیں کر رہے، اور اس کے علاوہ آپ صرف سوال پہ سوال لگانا. جی بالکل، الزام آپ کا اس طرح سے ہے کہ آپ نے نا صرف اپنا جو جہاں سے آپ کو لگتا ہے نا کہ اعتراض ہو سکتا ہے، آپ نے اس حصے کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. حالانکہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ بروزی طور پر، وہ آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا. جو دوسرا آپ نے حوالہ لگایا ہے اس کا آگے پیچھے کا کوئی حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی صفحہ نہیں ہے. میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ بھائی آگے پیچھے کا جو پورا مضمون ہوتا ہے نا، پورے مضمون کو بیان کرنا چاہیے. اگر آپ پورے مضمون کو بیان نہ کریں تو وہ اتہام کہلاتا ہے، وہ تہمت کہلاتی ہے، وہ الزام ہوتا ہے. میرے بھائی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کہاں سے آپ تحقیق کر کے، کہاں سے، کون سی کتابیں پڑھ کے، کس جگہ سے تحقیق کر کے آپ نے مرزائیت کو قبول کیا ہے. آپ کو اتنا موٹا سا اصول ہی نہیں پتا کہ بھائی جو بات ہو رہی ہوتی ہے دلیل اس کی ہوتی ہے. اور میرے بھائی، میں آپ کو اب مرزا صاحب کی کتابیں کھول کے بتانا شروع کر دوں کہ یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے ہیں، یہ آپ کا کام ہے. آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ نے کہا جی انہوں نے اپنے آپ کو وہ والا محمد نہیں کہا، وہ اپنے آپ کو رسول بھی کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ جو ہے وہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرا بھائی، آپ کیا جو ہے وہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں. دلیل آپ نے ابھی تک ایک بھی نہیں دی. آپ نے ذل اور بروز کی جو دلیل دی تھی وہ تو اڑ گئی، آپ اس کو خود ہی آن نہیں کرتے. تو یار خدا کا خوف کریں، کچھ رحم کریں، اپنی ذات پہ بھی کریں اور ہمارے اوپر بھی کریں. جی مرزا صاحب نے فرمایا کہ میرا نام محمد رکھا گیا، اس کی تشریح بھی کی ہے آگے پیچھے. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی، بار بار یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کہ آپ لگا نہیں رہے. مرزا صاحب نے تو پھر بھی تشریح کر دی ہے. جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات لگائی ہیں ان کے اندر کوئی تشریح موجود نہیں ہے. وہاں ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ کا وجود قرار دیا گیا ہے، اور وہاں پر آپ تشریح نہیں کر رہے. مرزا صاحب نے تو پھر بھی وضاحت کر دی ہے کہ بلوزی طور پر، اصل نہیں، بلوزی طور پر، غلام، شاگرد. ٹھیک ہے نا، وہاں تو پھر بھی اتنی سینکڑوں کے صفحات کے اندر تشریح موجود ہے کہ یہ جو میں اپنے آپ کو محمد کہہ رہا ہوں، یا آدم کہہ رہا ہوں، یا نوح کہہ رہا ہوں، یا ابراہیم کہہ رہا ہوں، اس کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے. مرزا صاحب نے 1000 جگہ اس کی تشریح کی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو قبول نہیں کر رہے. لیکن جب اسی قسم کا اعتراض میں آپ کو، جو کہ آپ کے اصول کے مطابق اعتراض بنتا ہے، میرے اصول کے مطابق نہیں، جس کو آپ اعتراض بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہی بات میں آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں، آپ اس کی تشریح نہیں کر رہے. اب دیکھیں نا، اگر ایک انسان اپنے آپ کو دوسرا انسان کہہ دے، یہ تو پھر بھی چلے قابل قبول ہوتا ہے. لیکن اگر ایک انسان اپنے آپ کو خدا کہہ دے، یہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں نا.
او میرے بھائی، او میرے بھائی، اب یہ خود سرکار پہ الزام لگا رہے ہیں کہ سرکار نے کہہ دیا. انتہائی بیوقوفانہ فعل ہے، انتہائی بیوقوفانہ فعل ہے کہ سرکار پہ اتنا بڑا الزام لگا دیں. حالانکہ سرکار نے تو کہا ہی نہیں، یہ تو اللہ نے کہا ہے. اب ان جاہلوں کو کون بتائے یہ جو تحقیق شدہ حضرت صاحب آئے تھے. او میرے بھائی، او میرے بھائی، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے پیچھے مرزا صاحب نے وضاحت کی ہے، تو وہ وضاحت آپ لگا کیوں نہیں رہے، ہمت کیوں نہیں دکھا رہے؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ آگے پیچھے کے لگائیں، تو آپ کیوں نہیں لگا رہے جناب؟ جو روایت آپ نے جو آیتیں پیش کی ہیں ان کو تو آپ آن نہیں کرتے، آپ خود ہی آن نہیں کر رہے. آپ مہربانی کریں نا، آپ کہیں نا کہ سرکار کو ہم جناب اللہ کا سایہ مانتے ہیں. تو پھر میں اگلی بات آپ سے کروں، آپ وہ نہیں کر رہے. آپ مرزا صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں جی مرزا صاحب نے وضاحت کی ہے، تو کہاں کی ہے بھائی؟ وہ تو ڈائریکٹلی خود کو کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں جناب مجھے کہہ دیا گیا ہے، مجھے الہام ہوا ہے جی اس آیت میں مجھے محمد رسول اللہ کہا گیا تھا. 1400 سال پہلے میرے آقا کو کہا گیا تھا، میرے آقا نے تو فرمایا مجھے کہا گیا ہے. اب وہ کہاں جائے گا سلسلہ سارا؟ آپ مجھ پہ ڈائریکٹ اٹیک کیے جا رہے ہیں، جواب آپ کے پاس ایک کا بھی نہیں ہے. آپ نے ابھی تک ایک دلیل کا جواب نہیں دیا. کہاں لکھا ہے مرزا صاحب نے وضاحت آگے جی جی میرے بھائی، مجھے پتہ ہے میں نے تحقیق کیا کی ہے اور کس طرح سے بات کرنی ہے آپ لوگوں سے. آپ لوگ چھٹے ہوئے لوگ ہو، آپ لوگ نا اس مخلوق کی تیار کردہ پروڈکٹ ہو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. تو مجھے پتہ ہے آپ لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے. جو اعتراض آپ لے کر آئے تھے نا، وہ اعتراض میں نے توڑ مروڑ کر آپ کے گلے کے اندر ڈال دیا ہے، اور اسی اصول کے مطابق میں نے آپ کو قرآن مجید سے جواب دیا ہے. میں کیوں لگاؤں بھائی، میں کیوں لگاؤں وضاحت؟ وضاحت آپ نے لگانی ہے نا. میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تحقیق مکمل نہیں ہے، آپ نے کتاب نہیں پڑھی، آپ کو نا صرف پرچی ملی ہے. میرے پاس تو میں آپ کو نا تصویر بھیجتا ہوں، میرے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے، لیکن میں کیوں بھیجوں؟ میں نے تو پورا سیٹ رکھا ہوا ہے بھائی، موبائل میں بھی ہے اور ہارڈ کاپیز بھی میرے پاس موجود ہے. میں کیوں لگاؤں؟ میں صرف آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ شکست کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ بد زبانی کرتا ہے، بندہ بد کلامی کرتا ہے. جب دلیل کا جواب دلیل نہ ہو نا، تو تب ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں. میں نے تو ابھی تک کسی بھی قسم کی ذاتیات پہ گفتگو نہیں کی، میں نے دلیل سے ہٹ کے بات نہیں کی. اور آپ کی باتوں سے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی بوکھلاہٹ سے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے پلے کھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کون لوگ ہیں یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا سننے والوں کو. آپ کی بوکھلاہٹ سے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے پلے کھ نہیں ہے، خالی ٹول ہے. ٹھیک ہے، تحقیق تو نکل گئی آپ کی ساری یہیں پہ. یہ جناب ایک تصویر سینڈ کر کے مربی صاحب گئے دوڑ. یہ دیکھیں، یہاں سے مجھے بلاک کر دیا گیا، ایڈمن شپ سے ہٹا دیا گیا تاکہ میں مزید میسیج نہ کر سکوں. یہ ایک اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان کی مدد کے لیے آئے اور مربی صاحب دوڑ گئے. پھر میں نے جناب کو جا کے میسیج کیا ان کے اپنے نمبر پہ. میرے بھائی جو کچھ آپ لوگوں کے پلے تھا نا وہ تو گیا نکل. ٹھیک ہے، مجھے بلاک یا زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکتے تھے کہ ایڈمن سے ہٹا دیا تاکہ میں بات نہ کر سکوں. تو باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، آپ لوگ اس چیز کا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے پلے کچھ ہوتا تو ایسے بھاگتے نہیں. اپنے ہی گروپوں میں یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں تاکہ آسانی سے بھاگ سکیں، 2-3 کٹھے ہو کے. اور جناب ان کی عام طریقہ واردات یہ ہے 3-4 کٹھے ہو جاتے ہیں. اب ایک آیا تھا پیچھے، میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا آپ یہاں نہیں آ سکتے، آپ نے بات کرنی ہے تو بعد میں کیجیے گا. اور وہ گئے، مڑ کے نہیں آئے. تو یہ کوئی تحقیق والے لوگ نہیں ہیں، یہ بس کچھ پیسے کی وجہ سے، کچھ لین دین کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنا ایمان بیچ چکے ہیں. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب